السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، مختصر تفسیر خلاصہ سورۃ البقرہ آیات نمبر 77 سے لے کر 83 تک۔ نمبر 1، عام آدمی بے بنیاد امید نہیں رکھے گا کہ بس صرف بات سنے اور کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں، میں عام آدمی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور وہ تحقیق نہ کرے، بلکہ اس کو تحقیق کرنی چاہیے۔ نمبر 2، مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، نہیں کہنا۔ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، یہ نہیں کہنا کہ جو اس کتاب میں سب کچھ ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ اس میں جو اللہ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جو موافق ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اس پہ بہت سی امتیں جو ہے، بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ کہا ہے کہ اس میں جو سب کچھ ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہودیوں نے یہ کی تھی، وہ گمراہ ہو گئے۔ نمبر 3، غلط کام، غلط عمل پہ امید نہ رکھنا کہ چلو اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو تھوڑے دن کے لیے پھر نکل جاؤں گا، لیکن یہ فلاں عمل میں نہیں چھوڑ سکتا، غلط کام نہیں چھوڑ سکتا، اس عمل پہ نہیں رہنا، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ ایسا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ چند دن کے بعد آپ نکل جائیں گے جہنم جانے کے بعد۔ نمبر 4، کبیرہ گناہ کے گھیرے میں آنے والا شخص جہنمی ہے۔ ہر طرف گناہ، بڑے گناہ، اور یہاں تک کہ اس کو گناہوں نے گھیر لیا، توبہ نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا۔ نمبر 5، جنت جانے کے لیے ایمان اور عمل صالحہ دونوں ضروری ہے۔ پہلے ایمان لانا، پھر عمل صالحہ، ساتھ میں اچھا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اکیلے یہ کہنا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، شہادت دی ہے، اور عمل نہ کرے تو اس کے لیے جنت نہیں ملے گی۔ نمبر 6، بنی اسرائیل سے سب سے پہلا وعدہ توحید کا لیا تھا کہ توحید پہ قائم رہو اور شرک نہ کرو، کیونکہ توحید ہی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اگر کوئی توحید پر نہ چلے، توحید کو نہیں اپنایا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 7، بہت کم لوگ وہ صحیح عمل کرتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ سمجھنے کے باوجود پھر بھی وہ جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ تھا یہود نصارہ کا، اہل کتاب کا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔